کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے. یوم آزادی پر بلوچستان میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام. ملک دشمنوں کے پروجیکٹ ہیروف 2 کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا. ویڈیو بیان میں گرفتار. دہشت گرد نے ریاست سے غداری اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کا اعتراف کر لیا. بتایا دہشت گردی کے لیے ٹیلی گرام اپلیکیشن استعمال کیا کرتے تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے. منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. محرومیوں کی جو داستان سنائی جاتی ہے اس میں کچھ سچ نہیں. دہشت گردوں کے سہولت کار شہروں میں ہوں یا پہاڑوں پر انجام تک پہنچائیں گے. ملک میں بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز. خیبر پختونخوا میں پھر گرج برس. سوابی میں تباہ کن بارش. ندی نالوں میں طغیانی. نشیبی علاقے ڈوب گئے. پانی گھروں میں داخل. پشاور میں 40 ملی میٹر بارش سے شہر پانی پانی. سڑکیں اور گلیاں زیر آب. خوشاب کی وادی سون میں بارش سے سیلابی صورتحال. مکانوں کی چھتیں اور سرکاری اسکولز کی دیواریں گر گئے. لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. ایبٹ آباد، اسلام آباد، اٹک، ملتان اور دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے. کلاؤڈ برسٹ، خوفناک سیلابی ریلے. خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد کی تعداد 325 ہو گئی. بنیر کے بشنوئی گاؤں میں جگہ جگہ تباہی اور بربادی. چٹان کے ٹکڑوں اور بڑے پتھروں کے نیچے زندگیاں دم توڑ گئیں. خاندان کے خاندان ختم. اب بھی 100 سے 150 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ. پیر بابا کی تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں ایمرجنسی نافذ. لاشیں لائے جانے کا سلسلہ جاری. سوات کے ندی نالوں میں طغیانی سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ. 4 دن بھی تباہی کے آثار باقی. سیلابی ریلوں میں بہہ کر 18 افراد جان سے گئے. 65 سرکاری عمارتیں، 222 مکانات اور 36 سڑکیں متاثر. پاک فوج سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد میں مصروف. متاثرین کی منتقلی، راشن کی تقسیم کے لیے ہیلی کاپٹرز کا استعمال. دور دراز علاقوں میں فیلڈ اسپتال فعال. پتھروں میں دبے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل. بحالی کا کام جاری. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے نقصانات کا مکمل ازالہ کریں گے. متاثرین کے لیے نئی بستیاں بنائیں گے. فوج تعاون کر رہی ہے. تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا. ریلیف اور آبادکاری کے لیے معاوضوں کی فوری ادائیگی کا حکم. دریائے سندھ میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند. لیا کے قریب سیلابی ریلا آبادی میں داخل. فصلوں کو نقصان. توسا پل کے قریب حفاظتی گائیڈ بند 2 جگہ سے ٹوٹ گئے. بستی چانڈیا سمیت کئی علاقے سیلابی پانی میں ڈوب گئے. لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. اٹک کے مقام پر بھی پانی کا بہاؤ تیز. دریا کنارے ہوٹل اور پارک زیر آب. بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے بھی ڈوب گئے. کراچی والے ہو جائے تیار. آج سے 22 اگست تک بارش کا امکان. سمندری ہوائیں بند. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی. شمالی علاقہ جات اور پوٹوہار کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ. راولپنڈی، مری، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ. لاہور سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان. بلوچستان میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ. سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار. شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان کا صدر مملکت کو خط. جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ بھی اظہار تعزیت. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا. UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بھی سیلاب پر اظہار افسوس. کہا اقوام متحدہ کی ٹیمیں معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. فاصلے طویل. دور دراز علاقوں کے دشوار گزار راستے لیکن حوصلہ بلند. بنیر ہو، گلگت بلتستان یا پھر آزاد کشمیر، سما کی سیلاب متاثرہ علاقوں سے مسلسل کوریج. حالات مشکل سہی لیکن پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھانے کا عزم. متاثرین کے دکھ درد میں شریک. تکالیف کا احوال دنیا کو دکھایا. انتظامیہ کو مشکلات سے آگاہ کیا.
معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن، نجی شعبے کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر کارکردگی دکھانا ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا اداروں میں آٹومیشن لائیں گے، کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے۔ جنگ میں بھارت کی ہر حکمت عملی کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہترین کام کیا اور فیلڈ مارشل نے زبردست قیادت کی۔ وزیر داخلہ کا خراج تحسین۔ عاصم منیر نے کہا بھارت مرسڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے، ٹکر ہوگی تو سب دیکھ لیں گے نقصان کس کا ہوگا۔ محسن نقوی کی گفتگو، کہا تباہ ہونے والے 6 بھارتی جہازوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، بھارت نے 7 میزائل فائر کیے، ایک بھی ہماری بیس پر نہیں گرا۔ بھارتی ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امت شاہ ہیں، یہ دونوں بھارت کو لے کر ڈوبیں گے۔ امریکہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر، سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو، کہا روس نے ابھی تک جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا، ہمارا مقصد صرف سیز فائر نہیں بلکہ جامع امن معاہدہ ہے، روس سے تیل خریدنے پر چین پر پابندی نہیں لگائیں گے، ایسا کیا تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی شہر یوکوہاما کا دورہ۔ یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات اور جدید ترین ترقیاتی نظام سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ مریم نواز اور ان کے وفد کو اربن ڈیولپمنٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ لاہور اسلام آباد کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے اور ریلوے اپ گریڈیشن میں تعاون کا جائزہ۔ منی لانڈرنگ کیس، عدالت کا چودھری پرویز الہی کے پیش نہ ہونے پر اظہار ناراضی، وارنٹ گرفتاری جاری۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ صحافی خاور حسین کی سانگھڑ میں پراسرار موت کی تحقیقات، سندھ حکومت کا خاور حسین کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کا فیصلہ، پولیس سرجن کو کارروائی کا حکم دے دیا۔ صحافی کے اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے۔ پولیو پر قابو پانا حکومت کے لیے بڑا چیلنج، 2 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ضلع لوئر کوہستان اور ضلع بدین میں نئے کیسز کی تصدیق۔ ملک بھر میں اس سال پولیو کیسز کی تعداد 21 ہو گئی۔ NEOC کے مطابق انسداد پولیو کی خصوصی ملک گیر مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ لے کر رہیں گے خالستان، واشنگٹن میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام خالستان ریفرنڈم، 16,500 سے زائد سکھوں نے آزاد سکھ ریاست کے حق میں ووٹ دیا۔ شرکا کی مودی سرکار کے خلاف نعرے، اس سے پہلے سان فرانسسکو، لاس اینجلس اور دیگر شہروں میں بھی ریفرنڈم ہو چکے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، مشرقی اور وسطی علاقوں پر حملے، مزید 50 فلسطینی شہید، غذائی قلت سے 7 فلسطینی دم توڑ گئے، اموات 258 ہو گئیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ دھکیلنے کے منصوبے کی منظوری دے دی، سرحدوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا غزہ میں خوراک کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ بڑی جنگ روکنے کے لیے آج وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک، صدر زیلنسکی برطانوی اور یورپی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے، یوکرین جنگ کا خاتمہ کیسے کیا جائے، ارکان تجاویز دیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے صدر زیلنسکی فوری جنگ بندی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو جنگ جاری رکھے۔ کیریبین پریمیئر لیگ میں پاکستانی اسپنر عثمان طارق چھا گئے، 4 شکار، TKR نے سینٹ کٹس کو 12 رن سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کے کولن منرو نے 57 گیندوں پر 120 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ ایک شانتے کے کورٹ ٹائٹل کی جانب روا دوا، پولش اسٹار سنسناٹی اوپن ٹینس کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں رائباکینا کو شکست دی، دوسرے سیمی فائنل میں اٹلی کی پاولینی نے روسی کھلاڑی کو ہرایا۔ اور آسٹریین موٹو جی پی میں مارک مارکوئز نے میلہ لوٹ لیا، اسپینش رائڈر سیزن میں 9ویں ریس جیتنے میں کامیاب، چیمپئن شپ ٹیبل پر برتری کو مزید مستحکم کر لیا، 418 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود۔